بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آپ کو آپ کے بھائی عادل راجہ کا سلام پہنچے. اور پیور پبلک ڈیمانڈ کے اوپر جو ہے لندن سے پاکستان پیٹریوٹک فرنٹ کے چیئرمین چودھری طارق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. چودھری صاحب نے پچھلے 2 پروگراموں میں جس طرح کے یہاں پہ جو ہے انکشافات کیے ہیں اور جس طرح کی بات چیت کی ہے، اور اس کے اوپر لوگ کہہ رہے ہیں کہ چودھری طارق صاحب کو لے کے آیا جائے اور چودھری طارق صاحب سے مزید بات چیت کی جائے. پچھلے پروگرام کے اوپر ہم مزید اس وقت تو کوئی بات نہیں کریں گے، لیکن یہ ہے کہ اس وقت جو اہم ترین موضوع ہے وہ بڑا گہرا مشاہدہ ہے چودھری طارق صاحب کا پاکستان کے بزنس مین طبقے سے بھی، سیاستدان بھی جو بھی لندن آتے ہیں ان سے ملتے ہیں، یہ ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، ان کے ساتھ ایک تعلق واسطہ ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے سیاستدان خاص طور کے اوپر، لیکن فوجی افسران بھی، انٹیلیجنس افسران بھی ان کے ساتھ بڑے گہرے مراسم ہیں چودھری طارق صاحب کے ساتھ. تو اس نسبت سے ہم نے کہا کہ چودھری طارق صاحب سے اس پروگرام میں ہم پوچھیں گے کہ چودھری صاحب پاکستانی جرنیلوں کو قابو کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور یہ کس طرح برطانیہ نے 76 سال سے ایک بڑے امریکہ کے بہاف پہ پاکستانی جرنیلوں کو قابو کر کے رکھا ہوا ہے، اور پاکستانی فوج کی اسی حساب سے اصل وفاداری کس کے ساتھ ہے. یہ بھی پلیز ہمیں بتائیے پلیز سر. دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ اوبویسلی میرے پہلے بڑے تعلقات تھے، میرے کافی دوست تھے پاکستان میں بھی، آرمی میں بھی کافی دوست تھے، اور جب سے میں نے حق اور سچ کی آواز بلند کی ہے ان لوگوں نے مجھے بلاک کر دیا ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا، میرے ایک دوست تھے، وہ سیکٹر کمانڈر تھے، انہوں نے بھی مجھے بلاک کر دیا کہ یہ تو بھائی ہمارے خلاف بول رہا ہے، حالانکہ میں حق اور سچ کی آواز بلند کر رہا ہوں. اور جہاں تک آرمی کے، جس طرح آپ نے پوچھا ہے کہ جو جنرلز وغیرہ ہیں ان کی لوئلٹی کس کے ساتھ ہے، میں سمجھتا ہوں ان کی لوئلٹی صرف پیسے کے ساتھ ہے. جہاں ان کو پیسہ ملتا ہے وہاں یہ لوگ کمپرومائز کرتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ یہ جتنے بھی لیفٹیننٹ جنرلز ہیں، 28 لیفٹیننٹ جنرلز ہیں پاکستان آرمی کے، ان میں سے کوئی بھی آپ کو غریب نظر نہیں آئے گا. وہ سب کے سب ارب پتی ہیں. تو پیسے ان کے پاس کہاں سے آ رہے ہیں؟ اوبویسلی جب آپ اس لیول پہ چلے جاتے ہیں، جو کور کمانڈرز ہیں ان کے پاس بھی اتنی دولت آ جاتی ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان لوگوں کی جو ہے نا فائنینشیل ہیلپ بند نہیں ہوتی ہے. ان کو کسی نہ کسی محکمے کا چیف لگا دیا جاتا ہے تاکہ ان کا جو لگا ہوا ہے نا فائنینشیل، وہ اس کی کنٹینیوٹی رہے. تو ان لوگوں کا کوئی لوئلٹی نہیں ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو 75-76 سال سے جتنا نقصان ہماری فوج نے پہنچایا ہے کسی نے نہیں پہنچایا. پاک فوج جو ہے وہ بری طرح کرپٹ ہو چکی ہے، اور یہ صرف جو کچھ کر رہی ہے اپنے فائنینشیل گین کے لیے کر رہی ہے. اب ان کی اکاؤنٹیبلٹی کرے گا کون؟ دیکھیے، جو سویلین حکومت ہے وہ خود کرپشن میں ملوث ہے، ٹھیک ہے، وہ ان لوگوں کی کرے گی نہیں اکاؤنٹیبلٹی. ہاں، ہو سکتا ہے کہ آرمی کے اندر سے ہی اگر کوئی ڈپارٹمنٹ ہو ان کا جو ان لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی کرے تو کرے، مگر عام سویلین حکومت سے آپ یہ کبھی توقع نہیں رکھ سکتے، کیونکہ ہمارے جتنے بھی جسٹسز ہیں وہ سارے کے سارے کمپرومائز ہیں. ابھی مجھے نا ایک کام پڑا ہے سپریم کورٹ کے ججوں سے، تو میں نے ابھی اپنے ایک دوست سے رابطہ کیا، میں نے کہا یار یہ بھائی کا کیس کرنا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں جی 5,000 پاؤنڈ دے دیں آپ، ٹھیک ہے. ایک سپریم کورٹ کا جج ہے، اس کے بیٹے کو، تو انشاءاللہ جو ہے نا آپ کا کام ہو جائے گا. اب یہاں سے اندازہ لگا لیں سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں وہ بھی ان چیزوں پر کمپرومائز کر رہے ہیں، تو پھر پاکستان میں کہاں سے آپ لوگوں کو انصاف فراہم ہوگا؟ پورا کا پورا نظام ہی خراب ہو چکا ہے. جب تک آپ چائنا ماڈل پاکستان میں نہیں لائیں گے، ان جرنلوں کو نہیں ٹانگیں گے جس طرح اولیور کرومول کو ٹانگا تھا برطانیہ میں، اور اس کی 4 دن تک لاش کو ٹانگا رکھا گیا تھا کیونکہ اس نے یہاں پر مارشل لا امپوز کیا تھا. جب تک آپ ان لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کریں گے پاکستان کے حالات کبھی بھی صحیح نہیں ہوں گے. اولیور کرومول بڑے عرصے پھر وہ کر بھی تو گیا تھا، وہ آپ کی بات تو ٹھیک ہے، اس کو جو ٹانگا گیا تھا، لیکن اس وقت سے انہوں نے جو ہے بڑا پرانا ایک ہسٹوریکل کریکٹر کا آپ نے ذکر کر دیا کہ جس نے برطانیہ میں مارشل لا لگایا تھا، اس کو ٹانگ دیا تھا انہوں نے اور دنیا کو دکھایا، پورے برطانیہ کو انہوں نے 4 دن لٹکا کے دکھایا کہ یہ انجام ہوتا ہے مارشل لا لگانے والوں کو. لیکن خیر اس وقت تو پیور جمہوریت بھی نہیں تھی برطانیہ میں. بالکل. لیکن اس وقت جو حالات ہیں سر ماڈرن، لیٹس ٹاک سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے، رائل انڈین آرمی کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. رائل انڈین آرمی سے پاکستان آرمی بنی، انڈین آرمی بھی بنی. انڈین آرمی نے اپنی جو ہیریٹیج ہے، برٹش ہیریٹیج یا رائل انڈین آرمی رائل ہیریٹیج کو خیر بات اب آ کے کہہ دی ہے. لیکن پاکستان نے اس ہیریٹیج کو، پاکستان آرمی نے، پاکستان فوج کے افسران نے اس ہیریٹیج کو نمبر 1 خیر بات نہیں کہا، نمبر 2 ان تعلقات کو خیر بات نہیں کہا جو انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، ابھی تک رکھے ہوئے ہیں.
اور انہی تعلقات کو استعمال کر کے برطانیہ جو ہے وہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کی ڈکٹیشن دیتا ہے پاکستانی جرنیلوں کو. طریقے سے ڈکٹیشن تو نہیں ہے لیکن بہرحال انفلوئنس ضرور ایگزرٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے. یہ جو آرگیومنٹ ہے, بہت سے لوگوں کا آرگیومنٹ ہے, اس کے اوپر آپ کے کیا کمنٹس ہیں سر؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, پاکستان میں ہر جنرل جب بن جاتا ہے لیفٹیننٹ جنرل لیول تک جب انسان پہنچتا ہے تو اس میں امریکن انفلوئنس بہت زیادہ ہے, انٹرفیئرنس بہت زیادہ ہے. اور ابھی وہ جنرل حمید گل صاحب, اللہ انہیں جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے, وہ بھی فرماتے تھے کہ یہاں پاکستان میں آرمی چیف تب لگایا جاتا ہے جب امریکن بلیسنگ ہو اس کو. جب تک آپ کو امریکن بلیسنگ نہیں ہوتی آپ کو نہیں لگایا جاتا. ابھی بھی ہم لوگ ذہنی طور پر غلام ہیں. دیکھیے ہم لوگ انڈیپینڈنٹ ابھی بھی نہیں ہوئے ہیں. ہماری جو آرمی ہے نا, کیونکہ وہ اتنی کرپٹ ہے, اور کرپٹ آدمی جو ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی خوددار نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ ہماری فوج جو ہے نا اپنے فیصلے خود نہیں کر پا رہی. عمران خان نے جب کیا تھا سائفر کا تو دیکھیے ایک دم فوج جو ہے نا حرکت میں آ گئی اور انہوں نے کہا نہیں یہ غلط ہے غلط ہے. اب ثابت ہو رہا ہے کہ عمران خان صحیح کہہ رہا تھا, مگر obviously عمران خان کو انہوں نے ٹھکانے لگانا ہے, یہ ان کا پلان ہے, اور اس کے تحت جو ہے نا اس کو یا عمر قید دیں گے یا اس کو سزائے موت دیں گے. تو یہ ہماری آرمی جو ہے نا یہ بہت ہی زیادہ امریکن انفلوئنس میں ہے, اور بہت زیادہ ان لوگوں سے خوف زدہ بھی ہے. اور دے جسٹ عیاش لوگ ہیں یہ, ان کو عیاشیاں چاہیے اور پیسہ چاہیے. بچے بھی ان کے عیاش ہو چکے ہیں. سو دے ڈونٹ ریئلی کیئر, دے آر ناٹ ٹرو پیٹریوٹس. یہ عمران خان کو آپ کہہ رہے ہیں سزائے موت یا عمر قید یہ دینا چاہتے ہیں, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ظاہری بات ہے آپ اشارہ دے رہے ہیں, لیکن کیا یہ کر پائیں گے آپ کے خیال میں؟ پاکستان کے اندر کبھی بھی اس طرح کی پبلک اویئرنیس نہیں تھی, کبھی بھی اس طرح کا پبلک رسپانس نہیں تھا. سوشل میڈیا کے اوپر جو رسپانس ہے وہ آپ کے بڑے سامنے ہے. اس طرح انفارمیشن ایج نہیں تھی. کیا اس انفارمیشن ایج میں آپ کے خیال میں یہ سب کچھ کر پائیں گے, اور اگر کریں گے تو کیا پاکستان بچ پائے گا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے اس وقت ہمیں کم سے کم 10 یا 15,000 پاکستانیوں کو اپنی جانوں کی قربانی دینی پڑے گی. ان کو باہر نکلنا پڑے گا. اگر ان کو حق اور سچ کے راستے میں مار بھی دیا جاتا ہے نا تو یہ شہادت ہوگی. ان کو نکلنا چاہیے باہر, ان کرپٹ جرنلوں کے خلاف نکلنا چاہیے, ان کرپٹ آفیسروں کے خلاف نکلنا چاہیے. ان کو گھروں سے نکالو, ان جرنلوں کو. جب تک آپ لوگ باہر نہیں نکلیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا. انہوں نے چپ کر کے عمران خان کو انہوں نے پھانسی دے دینی ہے, بس لوگوں نے قوم نے سونا رونا ہے 2-3 مہینے. طارق بھائی اگر پرامن احتجاج بھی کریں تو اتنا آسان کام نہیں ہے. دنیا دیکھ رہی ہے, انفارمیشن ڈیجیٹل ایج ہے. پرامن احتجاج کریں تب بھی دنیا دیکھ رہی ہے, لیکن پرامن احتجاج تو کرنا پڑے گا, اس کے بغیر تو آپ آگے نہیں جا سکتے. دیکھیں بڑی پیاری بات آپ نے کہی ہے. دیکھیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ پاکستان میں جو ظلم ہو رہا ہے, جس طرح ہماری بہنوں بیٹیوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے, 10,000 لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے, آرمی جو ہے نا اتنی بروٹیلٹی کر رہی ہے, پاکستان میں جینوسائیڈ ہو رہا ہے, بلوچستان سے ہمارے بچوں کو غائب کر دیا جاتا ہے, کوئی پتہ نہیں چلتا ہے کدھر گئے. کراچی سے بھی کافی بچوں کو غائب کیا گیا ہے. یہ انٹرنیشنل کمیونٹی دیکھ رہی ہے سارا کچھ, بٹ دے آر ٹرننگ اے بلائنڈ آئی, دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیٹ. ٹھیک ہے, ان کو اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. فلسطین میں دیکھ لیں آپ کتنا ظلم ہو رہا ہے 75 سال سے جو کر رہے ہیں. دے ڈونٹ کیئر. جو پوری انٹرنیشنل کمیونٹی ہے ان کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں آپ کیا آ رہی ہیں. ان کی اسٹیٹمنٹ فلسطین کے خلاف آ رہی ہیں, ان کی فیور میں نہیں آ رہی ہیں. یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ اس وقت جو ہے نا دنیا بھی باعث ہو چکی ہے, یہ بھی مسلمانوں کے خلاف ہے. اور obviously پورا مڈل ایسٹ دیکھ لیں آپ, پورے مڈل ایسٹ میں سے کسی کی آواز ہی نہیں نکل رہی. کتنا ظلم ہو رہا ہے فلسطین میں, کوئی آواز ہی نہیں بلند کرتا ہے ڈر کے مارے امریکہ کے کہ بھائی اگر ہم کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی وہی کریں گے جو سیریا کے ساتھ کیا ہے, جو عراق کے ساتھ کیا. لوگ جو ہے نا اپنی جانوں کی زیادہ وری کر رہے ہیں اور حق اور سچ کے لیے آواز بلند نہیں کر رہے ہیں. طارق بھائی فائنل کوسچن اس ٹاپک پہ ہمارا یہ ہے کہ پچھلے پروگرام میں آپ نے ایک بوم شیل ڈراپ کیا تھا عاصم منیر کو لے کے کہ وہ اپنا اس نے مذہب تبدیل کر لیا, فرقہ تبدیل کر لیا, مذہب اس نے تبدیل کیا. یہ کب یہ واقعہ, اب یہ ہمیں میں نے آپ کو بتایا تھا ریسپانس میں کہ جنرل اعجاز امجد جو جنرل قمر جاوید باجوہ کا سسر ہے, وہ تو انہوں نے پبلکلی جو ہے وہ پہلے ڈکلیئرڈ احمدی قادیانی تھے, انہوں نے پھر چینج کر کے اپنا مسلمان اپنے آپ کو کہہ کے دوبارہ نکاح پڑھوایا, لیکن لوگ کہتے ہیں کہ سیکریٹلی انہوں نے واپس کنورٹ کر لیا. ان کی ایک بیٹی نے ڈیورس لے لی تھی صرف اس لیے کہ ان کا جو ہسبینڈ ہے وہ پریکٹسنگ نہیں تھا, احمدی قادیانی جو بھی آپ اس کو کہنا چاہیں وہ نہیں تھے.
اب یہاں پہ انہوں نے یہ کب یہ کام کیا؟ ایک تو ان کا اینول اجتماع ہوتا ہے یہاں پہ، کبھی رشمور ارینا میں، کبھی ان کے اپنے، یہ کنورژن کب ہوئی؟ اور اگر آپ نے تو 100% ہاتھ کھڑا کر کے کہا کہ جی یہ ہوئی ہے، 100% آپ نے کہا ہوئی ہے، یہ کنورژن عاصم منیر کی جو ہے ان کے مذہب کی تبدیلی کب ہوئی ہے، کہاں پہ ہوئی ہے، اور کیا اس میں جنرل اعجاز امجد کا، باجوے کے سسر کا کوئی ہاتھ آپ کو نظر آتا ہے؟ دیکھیے میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ کنورٹ ہوئے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہی از بائی برتھ احمدی ہیں یہ، ٹھیک ہے. ہمارے پاکستان کے بہت سے نامور لوگ جو ہیں جنہوں نے اپنا ڈسکلوجر کبھی بھی نہیں کیا، یہ احمدی ہیں، ان کا احمدی گھرانے سے تعلق ہے. میں نے کنورژن کا نہیں کہا، میں نے کہا یہ ہے احمدی ہیں، اور میرے بہت ہی قریبی دوست جو بہت ہی ذمہ دار ہیں، رائٹ، انہوں نے بھی مجھے یہ بتایا کہ طارق میرا نام نہیں آنا چاہیے، بٹ یس والد ہی از صاحب احمدی. مسجد میں دیری اسنا آباد کی مسجد کے اندر امامت کرتے تھے باقاعدہ طور کے اوپر، بڑا کٹر سنی، وہ کہتے تھے جی ہم سنی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے جو ان لاز ہیں وہ شیعہ فیملی ہے، وہ بھی کٹر شیعہ ہیں، بڑا عجیب سا میچ ہے. لیکن وہ تو باقاعدہ طور کے اوپر علل اعلان جو ہے، ان کے والد صاحب ماسٹر صاحب تھے، اور ان کی فیملی جو ہے وہ تو ڈکلیئرڈ جو ہے وہ تو، میں اس مسئلے میں پڑھنا نہیں چاہتا تھا، لیکن آپ نے اس کو بھی پیدائشی کہہ دی ہے. تو پیدائشی سر کس طرح ہو سکتا ہے پاسبل؟ تو ان کے والد صاحب ہوں گے تو تبھی وہ ہوں گے. ہاؤ از اٹ پاسبل سر؟ دیکھیں میرے پاس جو انفارمیشن ہے وہ یہی ہے کہ ہی از بائی برتھ احمدی، ٹھیک ہے. اب میں ان کی سیکنڈ یا تھرڈ جنریشن تک تو نہیں جا سکتا، مگر میرے کچھ آرمی میں بھی سورسز ہیں، اور احمدی موومنٹ کے کافی میرے دوست یار ہیں، انہوں نے بھی یہ ڈسکلوجر کیا تھا. اور ایک میرا بہت ہی پیارا دوست تھا جو اس دنیا سے چلا گیا ہے، اس نے بھی مجھے بتایا تھا، وہ بہت فیمس تھا وہ پاکستان میں، شاید میں نام نہ لوں، اس کا بھی یہاں پہ لنڈن میں داخلہ بھی بند ہو گیا تھا اسی وجہ سے. تو اس نے بھی مجھے بتایا تھا کہ یہ ان کے بارے میں. تو ایسا ہی سب، لیکن پھر بھی میرا تو یہی خیال ہے کہ یہ جو کام یہ لوگ کر رہے ہیں نا پاکستان میں، جو فسطائیت میں چاہ رہے ہیں، اس کا کسی مذہب سے تعلق نہیں ہے، جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی ڈسکس کیا، بالکل اور آپ نے اس پروگرام میں خود کہا کہ ان کا جو مذہب ہے، ان کا کعبہ و قبلہ وہ پیسہ ہے، صرف پیسہ بالکل ہے، بالکل ڈالر پھینکو اور تماشا دیکھو. مجھے بالکل یہی بات سمجھ آتی ہے، لیکن یہ بڑی حیران کن بات ہے. یہ مبینہ طور کے اوپر آپ جو بات چیت کر رہے ہیں، ہم دعوت دیں گے ڈی جی آئی ایس پی آر کو کہ وہ اس چیز کی وضاحت کریں، بالکل. کیونکہ بڑا سینسیٹیو ایشو ہے، اور وہ ان کی وضاحت بھی ہم مجھے چلانے کے پابند ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس پر کوئی کلیریفیکیشن دیں گے، کیونکہ obviously they know exactly what I'm talking about. انہیں وہ بھی حیران ہوں گے، اور شاید پریشان بھی ہوں گے، اور ہو سکتا ہے شاید میرے لیے وہ زمین تنگ بھی کریں گے، مگر حق اور سچ کی آواز میں ہمیشہ بلند کرتا رہا ہوں اور کرتا رہوں گا. تھینک یو سو ویری مچ طارق چوہدری صاحب، آپ کے وقت دینے کا بہت بہت شکریہ سر. بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو آپ کا.